بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا درمیانی حصہ تلاوت ہوا ہے، دوسرا حصہ تلاوت ہوا ہے. اس آیت مبارکہ کا جو ابتدائی حصہ تھا گزشتہ درس کے اندر ہم نے کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ روزے کے اندر جو احکام مختلف ہیں اس امت اور پچھلی امتوں کے اندر، ان میں جو چیزیں مختلف تھیں ان کا کچھ ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر ہے. جو چیزیں روزے کی شرائط اور قواعد اور قوانین کے اندر مختلف تھیں اس امت اور پچھلی امتوں کے اندر، ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں پر ہے. یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن احکام کو نازل کیا ہے ان میں سے دوسرا حکم یہاں پر بیان ہوا ہے. پیچھے آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان الکریم کی راتوں کے اندر مردوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ جو ازدواجی تعلق تھا اس کے حلال ہونے کا راتوں کو ذکر کیا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کھانے اور پینے کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی حالت کے اندر جو مسائل ہیں ان کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا. کھانا اور پینا اس کے متعلق جو شان نزول کے اندر روایات آئی ہیں کہ کب یہ حکم تبدیل ہوا اور اس امت کے لیے کب تخفیف اور آسانی آئی. جہاں تک ازدواجی تعلق کا معاملہ ہے تو اس کے شان نزول کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ آپ کی وجہ سے تخفیف اور آسانی امت کو ملی. جو کھانے اور پینے کی آسانی ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر جو روایت شان نزول کے طور پر مفسرین کرام نے بیان کی ہے اور جو روایت کتب احادیث کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ کریم آقا علیہ السلام کہ ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن سرما جن کا نام تفسیر کی کتب کے اندر سرما بن قیس بھی آتا ہے اور ان کے نام کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے روایات کے اندر. بہرحال جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے اس کے اندر قیس بن سرما یہ نام موجود ہے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے اصحاب وہ رمضان الکریم کے روزے سابقہ قوانین کے مطابق رکھ رہے تھے کہ مغرب کے بعد کھانا اور پینا عشاء تک یا مغرب کے بعد کھانا اور پینا سونے تک. تو فرمایا کہ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف کے باغات کے اندر کام کرتے تھے، باغات کے اندر مزدوری کرتے تھے. مغرب کے بعد آپ واپس گھر تشریف لائے اور افطاری کے لیے جب پوچھا کہ کیا سامان تیار ہے تو افطاری کے لیے سامان نہیں تھا تیار. کچھ روایات کے اندر اس طرح آتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی چیز کھانے اور پینے کے لیے تھی بھی نہیں، کوئی موجود ہی نہیں تھا گھر کے اندر کھانا اور پینا. روزہ تھا چونکہ دن کا
بھوک اور پیاس شدت کی لگی ہوئی تھی. آپ کی جو زوجہ ہیں، آپ کی جو اہلیہ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، میں کسی نہ کسی طریقے سے کھانے کا اہتمام کرتی ہوں اور کھانے کا بندوبست کرتی ہوں. آپ کی جو بیوی تھی وہ گئیں اور پڑوس کے اندر آپ کے کھانے اور پینے اور طعام کے لیے کچھ بندوبست کر کے کہیں سے کوئی کھانا لے کر آئیں اپنے پڑوس سے. جب وہ گھر واپس آئیں تو آگے دیکھا کہ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھ لگ چکی ہے اور وہ سو رہے ہیں. ان کی جب بیوی نے ان کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ خیبۃ لک، آپ تو کھانے سے محروم ہو گئے ہیں اور ابھی تو کافی مشکل آپ کے لیے پیش ہوگی. اگلے دن آپ کو جب جگایا گیا تو ظاہر ہے کھانے اور پینے کا وقت ختم ہو چکا تھا. آپ نے بغیر کھائے اور پیے وہی سے دوسرے روزے کی ابتدا شروع کر دی. اب یہاں پر دو چیزیں سمجھنے والی ہیں. یہ تو خیر روایات کے اندر مشہور بات ہے کہ پہلے جو روزہ تھا وہ عشاء کے وقت سے شروع ہوتا تھا، فجر کے وقت سے نہیں شروع ہوتا تھا. یہ تو کثرت کے اندر موجود ہے. مگر یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہاں سے ایک اور چیز جو مستنبط ہوتی ہے وہ یہ کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ کھانے کی بھی سونے کی بھی قید تھی کہ اگر مغرب کے بعد کوئی بندہ یعنی سو گیا ہے تو سونے کی وجہ سے بھی روزہ شروع ہو جاتا تھا اگلا، اور کھانا اور پینا یہ منع ہو جاتا تھا. یعنی ایک تو مشہور قانون یہ ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک کھانے اور پینے اور ازدواجی تعلق کا وقت تھا. مگر یہ حدیث مبارکہ یہاں سے ایک اور جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مغرب کے بعد اگر آنکھ لگ گئی ہے اور بندہ سو گیا ہے تو سونے کی وجہ سے بھی افطاری کا وقت ختم ہو جاتا تھا، کھانے اور پینے کا وقت ختم ہو جاتا تھا. البتہ اس کی تعویل کے اندر محدثین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت قیس بن سرمہ وہ عشاء تک انتظار کرتے رہے ہوں اور عشاء تک کھانے کا بندوبست نہ ہوا ہو اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا اور ان کی آنکھ لگ گئی ہے. یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کے وقت کے قریب قریب ان کی آنکھ لگی ہے. بہرحال جو یہ کہا جاتا ہے کہ افطار کے بعد یا مغرب کے بعد سونے تک یا عشاء کی نماز تک کھانے اور پینے کا وقت ہوتا تھا تو اس کے پیچھے اس حدیث مبارکہ سے استنباط لیا گیا ہے. بہرحال کھانا اور پینا کا وقت اب گزر چکا تھا. آپ نے نئے روزے کی وہیں سے ابتدا شروع کر دی عشاء سے. اگلا دن آیا، آپ چونکہ کام اور کاج کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے. فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، جب آدھا دن گزرا، دوپہر کا وقت آیا تو بھوک اور پیاس شدید ہونے کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہوگی. دکھ اور افسوس اس بندے کے اوپر کہ جس کو اللہ نے آج کے دور کے اندر ہزار نعمتیں عطا کی ہیں، جو پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتا رہتا ہے، کرنے کو بھی کوئی کام اور کاج نہیں ہے اور کوئی اور بھی اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے، مزدوری کی بھی اس کے اوپر مشقت نہیں ہے. اور اگر مزدوری اور کام کرنا ہو تو پھر بھی آج کل کے کام اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے. یا چلو اگر کام کاج مشکل ہوں بھی تو پھر بھی مغرب سے لے کر فجر تک کھانے اور پینے کا اتنا وقت ہے کہ اگر بندہ کھا لے فجر سے اور مغرب دو وقت اچھے طریقے سے تو بندے کے 4 دن آرام سے گزر جاتے ہیں. ایک دن نہیں 4 دن گزر جاتے ہیں. مگر اس کے باوجود اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود، کھانا وافر مقدار کے اندر ہونے کے باوجود، آسانیاں ہونے کے باوجود، کام اور کاج کے اندر آسانیاں ہونے کے باوجود پھر بھی روزہ ہمارے اوپر گرا، پھر بھی روزے کے اوپر آ کر ہم پریشان، پھر بھی رمضان الکریم کی آمد کے اوپر آ کر ہم پریشان. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب الکرام
افطاری کے لیے بھی کھانا موجود نہیں ہے، سحور سحری کے لیے بھی کھانا موجود نہیں ہے، چند کھجوروں کے اوپر گزارا ہو رہا ہے، بعض اوقات چند کھجوریں بھی موجود نہیں ہے، آدھی روٹی تک کچھ اصحاب کو میسر نہیں ہے، اور پورا دن سخت مزدوری کے اندر بھی گزر رہا ہے، سخت مشقت کے اندر بھی گزر رہا ہے، مگر پھر بھی روزے کا احترام ہے، پھر بھی اللہ کے مبارک مہینے کا احترام ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جا رہا ہے، تنگی کو برداشت کیا جا رہا ہے، مگر روزے کو پھر بھی سینے سے لگایا ہوا ہے، اور روزے کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا رہا۔ جب آدھا دن گزرا اور غشی ان کے اوپر طاری ہوگی اور شدید بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہوگے، تو پھر یہ ماجرا آپ علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا، آپ علیہ السلام کی بارگاہ تک یہ خبر پہنچی۔ اصحاب الکرام کو اگر پاؤں کے اندر کوئی کانٹا بھی چبھتا تو یاد رکھیں اس کی خبریں حضور تک پہنچ جاتی۔ اصحاب میں سے اگر کوئی بھی پریشان ہوتا، کوئی بھی تنگی اور مصیبت کے اندر اگر گرفتار ہوتا، خبر سب سے پہلے حضور کو ہوتی، سب سے پہلے اس بات کو حضور تک پہنچایا جاتا۔ خوشی ہوتی تب بھی حضور تک پہلے خوشی کی خبر جاتی، غم ہوتا تب بھی حضور تک پہلے غم کی خبر پہنچتی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے غموں اور دکھوں کا مداوع بھی حضور کے قدموں سے ہوگا، ان کی خوشیاں بھی دوبارہ حضور کے قدموں سے ہوگی۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن اگر آج ہم بھی اپنی غمی کے موقع کے اوپر، اپنی خوشی کے موقع کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم اپنی خوشیوں کو بھی منائیں اور غموں کے اندر بھی صبر کا دامن رکھیں، تو یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت سے ہمارے غم بھی دور ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت سے ہماری خوشیاں بھی دوبارہ ہوں گی۔ بات حضور تک پہنچی، آپ علیہ السلام اس واقعہ سے غمگین ہوئے اور آپ پریشان بھی ہوئے اس واقعہ سے کہ تنگی اور تکلیف اس پیارے صحابی کو دیکھنا پڑی ہے۔ ابھی آپ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ ماجرا پہنچا ہی تھا، حضور کے پاس یہ واقعہ پہنچا ہی تھا، اور کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ کے اندر یہ واقعہ پہنچنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے اپنے حکم کو نازل فرمایا، اور اپنے محبوب کے صحابی کی خاطر اللہ نے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے آسانی کو پیدا فرما دیا، آسانی کو نازل فرما دیا، اور حکم دیا کہ کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، حتیٰ اس وقت تک یتبین کہ ظاہر ہو جائے اور خوب روشن ہو جائے، الخیط الابید یتبین لکم، تمہارے لیے خوب روشن ہو جائے سفید ڈورا اور سفید داغا، من الخیط الاسود، کالے ڈورے سے اور کالے داغے سے، من الفجر یعنی فجر، یعنی فجر تک فرمایا کہ تم کھاؤ بھی اور تم پیو بھی۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، فرمایا کہ پھر فجر سے لے کر پھر رات تک، یعنی کہ سورج غروب ہونے تک، رات کی جو ابتدا ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے ہوتی ہے شروع، اور فجر تک رات رہتی ہے، اور پھر اس رات کا جو ابتدائی حصہ ہے جو شفق احمر اور شفق ابید، یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بعد جو آسمان کے اوپر سرخی رہتی ہے اور سرخی کے بعد جو سفیدی آتی ہے، اس پہلے وقت کو جس کے اندر آسمان کے اوپر سرخی ہو شفق احمر، سفیدی ہو شفق ابید، تو اس وقت کو مغرب کا وقت کہا جاتا ہے۔ اور پھر سرخی اور سفیدی کے بعد جب تاریکی چھاتی ہے تو تاریکی سے لے کر دوبارہ روشنی آسمان کے اوپر پیدا ہونے تک اس کو عشاء کا وقت کہا جاتا ہے۔ مگر مغرب سے لے کر فجر تک یاد رکھیں کہ اس سارے وقت کے اوپر لیل کا اطلاق آتا ہے، رات کا اطلاق آتا ہے،
اس سب کو مغرب سے لے کر فجر تک اس سب حصے کو رات کہا جاتا ہے، اور پھر فجر سے لے کر مغرب تک اس سارے حصے کو الیوم یا یوم دن کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ثم اتم الصیام، پھر فجر سے لے کر تم نے پورا کرنا ہے الصیام روزوں کو الی اللیل رات تک، اور رات سے کیا مراد ہے؟ رات سے مراد ہے سورج کا غروب ہونا۔ اور یہ نئے خد و خال پیش کیے گئے اس آیت کی روشنی سے، اور اس اللہ کے حکم سے پھر روزے کے نئے خد و خال بنے، اور پھر روزے کی نئی ٹائمنگ آئی، نیا وقت آیا، اور روزے کے متعلق ایسی آسانی نازل ہوئی کہ جس نے قیامت تک پھر اسی طرح باقی رہنا تھا۔ یہ جو اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے اندر تبدیلی فرمائی، اوقات کے اندر تبدیلی فرمائی، کھانے اور پینے کے وقت کے اندر تبدیلی فرمائی، اور ازدواجی تعلق کے لیے جو اللہ نے آسانی کو پیدا فرمایا، یہ ساری کی ساری تبدیلیاں، یہ ساری کی ساری آسانیاں اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت مبارکہ کے اندر نازل کی۔ باقی مزید جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کھاؤ اور پیو، اور یہ جو کھانا اور پینا ہے یہ مغرب سے لے کر فجر تک جو 2 وقت کا ہے، یاد رکھیں یہ 2 وقت کا کھانا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ مغرب کا کھانا بھی، مغرب کا کھانا یعنی کہ جو افطار کا کھانا ہے وہ تو اور زیادہ ضروری ہے، وہ تو اور زیادہ اہم ہے، اور جو سحری کا کھانا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں کھانا جو ہے وہ 3 قسم کے اوپر ہے۔ ایک کھانا فرض ہوتا ہے، اگر بندہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنا لاغر ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے کہ موت کے قریب پہنچ جائے، تو یاد رکھیں اس کے اوپر کھانا فرض ہوتا ہے، اور ایسی بھوک حرام ہوتی ہے کہ بندے کے پاس کھانا اور پینا بھی موجود ہو، بندے کے پاس طعام بھی موجود ہو، پیسے بھی موجود ہو، اور پھر اس کے باوجود وہ کھائے اور پیے نہ اور موت کے قریب تک چلا جائے، یہ حرام ہے۔ ہنگر پروٹیسٹ، بھوک ہڑتال جو ہوتی ہے شریعت کے اندر یہ حرام ہے، یہ منع ہے، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ غربت کی بھوک ہو رہا ہے، کوئی چیز پاس ہے ہی نہیں ہے کھانے کو، پھر بندہ کمزوری تک چلا جائے، ہلاکت تک چلا جائے، وہ اور بات ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود بلا وجہ کھانے سے دور رہنا اور اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالنا، یہ حرام ہے۔ دوسرا کھانا ہے مسنون اور سنت۔ سنت کھانا وہ ہوتا ہے کہ بندہ اتنا کھائے کہ جس سے اس کے بدن کے اندر مزید طاقت آ جائے، خوبصورتی کے ساتھ وہ نماز کو ادا کر سکے، اچھے طریقے سے جہاد کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجاہدین تھے، ان کے کھانے کا خوب انتظام فرماتے، اور ان کے کھانے کو آپ اچھے سے اچھا تیار کرواتے، اچھا کھانا ان کو میسر کر کے دیتے، اور پھر ان کو یہ حکم ارشاد فرماتے کہ جو مضبوط مومن ہے وہ کمزور مومن سے اچھا ہے، یعنی کہ جنگ کے میدان کے اندر خوب اپنے جسم کو تیار کرو۔ نماز کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے دین کے احکام کے لیے اپنے آپ کے اندر مزید قوت اور ہمت کو پیدا کرنا، یہ سنت ہے۔ بندے کے پاس کھانا اور پینا موجود ہو، اس نیت سے کھائے، اللہ اس کو ہر لقمے کے اوپر ثواب عطا فرمائے گا، ہر پانی کی گھونٹ کے اوپر اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا کھانا ہے مباح، یعنی کہ عبادت کی نیت نہ ہو، نماز اور روزے کے اندر مزید طاقت کی نیت نہ ہو، اور بندہ زبان کے ذائقے کے لیے، ذائقے کی خاطر، اور ویسے جو ایک بندے کی عادت ہوتی ہے اچھا اچھا کھانا، یہ مباح ہے، یہ جائز ہے، درست ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کو استعمال کرو۔ مگر جو یاد رکھیں کہ افطار کا کھانا ہے یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور پھر بلا وجہ جو سحری کا کھانا ہے اس کو چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
سحری کے کھانے کے بارے میں فرمایا کہ مان الحدیث کے ہمارا کھانا، ہمارا روزہ اور جو پچھلی امتوں کا روزہ ہے اس کے درمیان فرق جو ہے وہ سحری ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تسحروا، سحری کو کیا کرو، کیونکہ اللہ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے. سحری کے اندر جو بندہ 2 گھونٹ پانی کے پیتا ہے، 1 گھونٹ دودھ کا پی لیتا ہے، یا 2 لقمے روٹی کے کھا لیتا ہے، عام دنوں کے اندر 2 روٹیوں کے برابر اس کے اندر طاقت ہے، اس سے بھی زیادہ. اور جو برکتیں ہیں ان کا تو کہنا نہیں ہے. آپ خود آزما لیں، اگر کسی دن اگر ٹائم نہیں ہے سحری کھانے کے لیے، آپ 2 گھونٹ پانی پی لیں، آدھا گلاس آپ دودھ پی لیں، 1 کھجور کھا لیں. دعوے کے میں ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا روزہ جس طرح 2 روٹیاں کھا کر آرام سے گزرتا ہے، ان 2 گھونٹوں کے ساتھ بھی آرام سے گزر جائے گا. افطاری کے کھانے کے اندر برکت، سحری کے کھانے کے اندر جو برکت ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر یہاں اس موقع کے اوپر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ افطاری کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلا وجہ سحری کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ کھانے جو ہیں یہ کھانے ضروری ہیں، برکت والے کھانے ہیں، رحمت والے کھانے ہیں، اللہ کی طرف سے خیر والے کھانے ہیں. ہم اپنے درس کو یہاں تک ہی رکھیں گے، پھر آگے جو ہے اسی آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ اعتکاف کو بیان کرتا ہے. اعتکاف کا مسئلہ پھر یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے، ہم اگلے درس کے اندر انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے. In this portion of Ayah al-Mubarakah which we recited, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the second ease and the second difference which is between our fast and the fast of previous nations and previous ummahs. The difference between our fast and the previous ummah, that was that previous people of previous nation, they were only allowed to eat and drink from sunset to the time of Isha, to the time of Isha Salah and Isha prayer. This was the only time for them to eat and drink. One of the companions, Qais bin Sirma, which is also mentioned as Sirma bin Qais as well in some riwayat, he was a laborer in gardens of dates in Medina al-Munawwara. He worked for the full day. In the evening he came, and at the time of iftar when he reached home and he asked for food, there was no food prepared, and in one riwayah it comes that there was not even any food at home. His blessed wife, she said that I will do something about food. She went to her neighbors, asked for some food, and in search of food it took some time. When she came back, she saw that her husband, beloved companion of our Master alayhi salatu wasalam, because of tiredness he is going to sleep. The time of iftar was finished. The time of eating and drinking was finished. When she woke him up and he saw that time is gone for food, he started the next fast. On the next day, again he went to work, and now because he had fasted for the second day without eating anything, it became difficult for him, so difficult that through half a day he collapsed. Around the midday he collapsed due to hunger, thirst, and due to difficulty that he was facing, even in working. The news quickly reached to our Master alayhi salatu wasalam, and this was the approach of Sahaba, that any small thing to any major thing which would happen to them, the first information would get to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Firstly, they will report that to Prophet sallallahu alaihi wasallam. If they would face any happiness, they would first inform Messenger of Allah alayhi salatu wasallam. If they would face any difficulty, they will run to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As a believer and as a Muslim, if we also resort back to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala in the time of happiness and adversity, in the time of goodness and in the time of hardship, then remember, every hardship will become easy and every happiness will increase through the barakah of the name of Allah and the name of our Master sallallahu alaihi wasallam.
When the time of happiness comes, we disregard the deen of Allah. When the time of sadness comes, we disregard the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. At both occasions, remember, a believer and a Muslim who will never forget Allah subhanahu wa ta'ala and His beloved sallallahu alayhi wa sallam, a great protection in the time of difficulty and a great increase and great barakah in our happiness will accompany us. When this news reached to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, our Master alayhi salatu wasallam became very concerned about that companion. And whilst they were talking about this, Allah subhanahu wa ta'ala descended this hukm that kulu, eat, washrabu, and drink. Hatta until yatabayyana is distinguished and is clear. Lakum, for you, al-khayt al-abyad, white streak, white thread, min al-khayt al-aswad, from black streak and black thread, min al-fajr, up until fajr. Eat and drink up until fajr. Thumma, and then atimmu siyam, complete your fast and carry your fast ila al-layl, up until night falls. This new hukm came, this ease came, this extension in the time of eating and drinking came. Other nations, they had only time of eating and drinking from Maghrib up until Isha. Because of the barakah of one companion, through the wasila of our Master alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala extended this time of eating and drinking from Maghrib up until Fajr. And we should also understand in light of this hukm of Allah subhanahu wa ta'ala that at times eating and drinking, it is fard, necessary. At times it is sunnah and at times it is permissible. The food for iftar and for sahri, remember, it is a necessary food, compulsory to consume. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that there is a barakah in the time of iftar, in the food of iftar, and there is a barakah in the time of food of sahur also. To the extent that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the difference between our fast and the fast of previous nation is suhoor. Tasahharu, definitely do suhoor. And remember, intentionally not to do iftar or to delay iftar up until the night falls, this is makruh. This is disliked. And not to do iftar at all, and not to do suhoor at all and continue the fast, this is haram. This is haram. In other words, to abandon the food of the meal of iftar and suhoor completely, this is impermissible. There is great barakah and there is great from Allah subhanahu wa ta'ala, there is great mercy in the time of iftar and suhoor. And the food that we eat, there is a great energy in that food too. Normal days, the food that we eat in the evening, we eat less food, and if we eat too much, there will be disturbance during the night. We will face difficulty even digesting that food. But eat to extent of sunnah, limit of eating, which is no filling yourself or no eating full of stomach. So to the extent of sunnah, if a person eat, he will face no difficulty during the night. And as for suhoor, even if a person doesn't have enough time for suhoor, for sari, even if he will have 2 sips of water, half glass of milk, or 1 date, or even 2 chunks of bread, that will hold more energy and more barakah than eating even 2 breads in normal days. Allah subhanahu wa ta'ala, the ease which He grants, it is necessary for Ummah to take benefit from that ease. From this point onwards, a new hukm we will be mentioning inshallah ta'ala in our tomorrow's talk, in our tomorrow's dars,
new hukum regarding i'tikaf will be mentioned from this point onwards. We will keep our dars to only this one point, with the hope and with dua that Allah subhanahu wa ta'ala will give us tawfiq to take the benefit from the time of iftar and from the time of suhoor. Allah subhanahu wa ta'ala will give us the barakat of the time of suhoor, not only in our food and not only in our drinking, but also in making dua. Remember, the way it is sunnah to have iftar and to have suhoor, it is also sunnah to utilize this time for dua also. May Allah subhanahu wa ta'ala grant His blessing of every moment of Ramadan al-Kareem. ہمارے پاس دو سوال آئے تھے، ایک کہ روزے کی حالت کے اندر کیا لپسٹک کو استعمال کرنا جائز ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا روزے کی حالت کے اندر ناخن کو کاٹنا دانتوں سے، جس طرح کی کچھ لوگوں کی عادت ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جہاں تک پہلا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر جو لپسٹک ہے ہونٹوں کے اوپر، اگر اس کا ذائقہ منہ کے اندر نہ جائے اور وہ لپسٹک جو ہے وہ زبان کے اوپر نہ لگے، صرف ہونٹوں کے اوپر ہو، تو پھر تو یہ جائز ہے۔ اگر وہ زبان کے اوپر لگے گی یا اس کا ذائقہ منہ کے اندر جائے گا تو یہ مکروہ ہے، اور اگر وہ ذائقہ اگر وہ گلے کے نیچے سے جائے گا، گلے کے نیچے جائے گا، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹے گا اور اس سے روزہ بندے کا فاسد ہوگا۔ We had a few questions. One question was that is it permissible to use lipstick during fasting? The answer to that is that if any substance of that lipstick does not go on the tongue or within the mouth, doesn't dissolve in saliva, then it is permissible. If any substance of that lipstick will go on the tongue, or a person will use his tongue over the lips, or the tongue will come in contact with the lips where there is lipstick, then this is makruh. This is makruh during fast. And if taste is on the tongue and in the saliva, and then some particles of lipstick they are going down to the throat, then this will invalidate the fast. جو دوسرا سوال تھا کہ دانتوں کو کاٹنا روزے کی حالت کے اندر، جس طرح کی کچھ لوگوں کی عادت ہے، یہ کاٹنا یہ مکروہ ہے، اور اگر جو ناخن ہے یعنی ناخنوں کے ساتھ دانتوں کے ساتھ جو ناخنوں کو کاٹنا ہوتا ہے یہ مکروہ ہے روزے کی حالت کے اندر، اور اگر ناخن کا کوئی حصہ یہ گلے کے نیچے سے چلا جائے تو یاد رکھیں یہ روزے کو توڑ دے گا۔ The second question regarding biting nails during the fast, the answer to that is this is makruh to do. This is makruh action. And if any particle or any portion of nail goes down the throat, then this will invalidate the fast. اللہ ہماری مجلس کو قبول فرمائے، درس کو قبول فرمائے، جتنے بھی سننے والے افراد ہیں اور جو ہمارے درس کے اندر شریک رہتے ہیں، اللہ تمام کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی سے اپنی رحمت اور اپنی برکت اور اپنی نوازش سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔